یہ ہے وقت میڈیا۔ بزمِ ادب فکر و فن نہٹور کے زیر اہتمام 15 جون 2025 کو ایک شام آپریشن سندور کی جاباز بیٹیوں کے نام بیاد سلیم صدیقی مرحوم پترکار ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح کیا شاداب انصاری عرف ہونڈا نے۔ صدر مشاعرہ رہے اویس ذکی، شمع روشن کی مکیش کمار، مہمانان خصوصی رہے آر کے سنگھ IAS کانگریس پارٹی اور ویریندر سنگھ چمار بھاوی پرتیاشی سماجوادی پارٹی نہٹور۔ مہمانان ذی وقار رہے شمشاد انصاری سابق چیئرمین بجنور، خورشید منصوری چیئرمین سہانپور اور روی چودھری چیئرمین دھامپور۔ مشاعرے کے کنوینر رہے طنز و مزاح کے مشہور و معروف شاعر چاند پھٹافٹ نہٹوری اور کو کنوینر رہے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر فرقان دہلوی۔ ایک بہت معتبر شاعر سے اس وقت ملاقات کی جائے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ مسرتوں کے خزانے تو کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو غم نکلتے ہیں۔ مسرتوں کے خزانے تو کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو غم نکلتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں، اور جہاں سے ہم کو گزرنے میں شرم آتی ہے اسی گلی سے کئی محترم نکلتے ہیں۔ آئیے حضرات انہیں مصروں کی روشنی میں آواز دو ایک ایسے شاعر کو جس آواز کو سن کر دل کی بنظر زمین سرسبز و شاداب ہو کر لہلہا اٹھتی ہے، جس آواز کو سن کر مرجائی گلی میں زندگی کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اپنے کلام اور اپنی آواز کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے والا وہ شاعر جسے پوری دنیا ادب جنید اختر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جو کانوا سے ہمارے بھی تشریف لائے ہیں، ایک خوبصورت لب و لہجے کا شاعر، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر میں چاہتا ہوں زوردار تالیوں سے استقبال کریں عالی جناب جنید اختر کاندھلوی صاحب۔ بہت شکریہ جناب علی بھائی، تھوڑا سا بڑھا دو۔ جناب چاند پھٹافٹ صاحب کو ایک کامیاب ترین مشاعرے کی بہت بہت مبارکباد۔ ابرار بھائی آپ کہاں سے لیں؟ یار آپ نہ جائیے کہیں، آپ کا انداز سماعت ایسا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو کڈنیپ کر کے اپنے شہر لے جاؤں۔ ہاں آج کا یہ مشاعرہ آپریشن سندور کے حوالے سے پہلے ایک دو قطعات میں اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ محبت بھائی چارے کا چلن بھی ساتھ رکھتا ہوں، محبت بھائی چارے کا چلن بھی ساتھ رکھتا ہوں، کیا کہنے جہاں جاتا ہوں یہ خاک وطن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ کیا کہنے کیا اور میرا جینا میرا مرنا اسی مٹی کی خاطر ہے، میرا جینا میرا مرنا اسی مٹی کی خاطر ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اور جدا ایک دوسرے سے ہندو مسلم ہو نہیں سکتا، جدا ایک دوسرے سے ہندو مسلم ہو نہیں سکتا، کیا کہنے۔ یہ وہ دھرتی ہے جس پر کوئی نفرت بو نہیں سکتا، یہ وہ دھرتی ہے جس پر کوئی نفرت بو نہیں سکتا، اور ستمگر کا ستم تو آخرش تھک جائے گا ایک دن، شہیدوں کا لہو لیکن اکارت ہو نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ دو قطعات آپریشن سندور کے حوالے سے اور اسی حوالے سے ایک غزل کے ایک مطلع اور عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہاں بہت سارے اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں اور اہل دانش ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ وہ سوال ہر کسی کے ذہن میں ہو، میرے ذہن میں بھی ہے، اور اس مطلب پہ میں خاص توجہ چاہتا ہوں مونکا جی آپ کی، کیونکہ آپ کو میں دیکھتا رہتا ہوں فیس بک پہ، آپ کے تخیلات عرض کرتا ہوں، اسی توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پوچھنا ہے باغباں سے۔ واہ کیا کہنے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے باغباں سے، شکاری باغ میں آیا کہاں سے؟ کیا کہنے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے باغباں سے، واہ واہ واہ، شکاری
बाग में आया कहाँ से। क्या कहने। बहरहाल एक गजल का मतला, पहली बार ये गजल पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इसे पास कर दिया तो आगे पढ़ने की जरूरत करूंगा। मतला मुलाजा फरमाएं। एक शिकारी से ताल्लुक को निभा रखा है, एक शिकारी से ताल्लुक तो निभा रखा है, एक शिकारी से ताल्लुक को निभा रखा है। शफीक भाई वाह। आपकी नजर मतला। एक शिकारी से ताल्लुक को निभा रखा है, कुछ परिंदों ने यहाँ जाल बिछा रखा है, वाह 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 वाह। कुछ परिंदों ने यहाँ जाल बिछा रखा क्या कहने है। वाह। इस्माइल भाई जी जी जी। गजल का पहला जी। शेर कि हमको मालूम है वो हमको डसेंगे पहले, क्या कहने। वाह। हमको मालूम है वो हमको डसेंगे पहले, हमने सांपों को बहुत दूध पिला रखा है, वाह वाह वाह। हमने कहने, सांपों को वाह, वाह। बहुत दूध पिला रखा है। और ए जमाने मेरी खामोश मिजाजी पे न जा, ए जमाने मेरी खामोश मिजाजी पे न जा, एक तूफान को सीने में दबा रखा है, वाह 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 वाह। एक इस तूफान को सीने में दबा रखा। और वो शेर आता है जो 22 से तख्लीक गजल है, जिसके लिए गजल कही। जी, इरशाद। तवज्जो कि एक चमकते हुए सूरज को बुझाने के लिए, वाह। एक चमकते हुए सूरज को बुझाने, चमकते हुए सूरज को बुझाने के लिए, एक चमकते हुए सूरज को बुझाने के लिए, कुछ चिरागों ने बहुत जोर लगा रखा है, क्या कहने क्या कहने। वाह वाह। कुछ चिरागों ने बहुत जोर लगा रखा है। क्या कहने। और हमने हर फिक्र की गर्दन पे लगा कर ठोकर, हमने हर फिक्र की गर्दन पे लगा कर ठोकर, गर्दिशे वक्त की नींदों को उड़ा रहा है, वाह 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 वाह। गर्दिशे वक्त की नींदों को उड़ा रखा। गजल का आखिरी शेर और आपकी ज़हमत है तमाम कि जितने खंजर हैं उठा लाओ हमारी खातिर, जितने खंजर हैं उठा लाओ हमारी खातिर, जितने खंजर हैं उठा लाओ हमारी खातिर, हमने सर अपना हथेली पे सजा रखा है, हमने सर अपन। बहुत 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 शुक्रिया भाई। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे जुनैद अख्तर साहब जो कांडला से तशरीफ लाए थे। आइए हजरात इनके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाए और फिर एक मेहमान शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, नहटोर, ज़िला बिजनौर, यूपी, इंडिया से।